السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف کا نام ہے علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 93 سے۔ ہم آپ کے سامنے ان تمام شعراء، ان تمام مصنفین کے نام لے رہے ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا کی تائید میں کتابیں لکھی، یا اشعار کہے، یا پھر اس حدیث کی نفی میں کچھ کلمات لکھے۔ ہم بیان کرتے ہیں نام آپ کے سامنے۔ حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین سیوطی، وفات 911 نے جامع صغیرہ کے علاوہ چند کتابوں میں نقل کر کے اس کی صحت کا حکم لگایا۔ سید نور الدین علی بن عبداللہ سمیودی شافعی، وفات 911 نے جواہر العقدین میں نقل کیا۔ فضل بن روز بہان نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کی رد میں لکھی گئی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بغیر کسی رد و قدع کے اسے قبول کیا ہے۔ نیز کہا ہے کہ ترمذی کے حوالے سے حضرت علی کے بارے میں دونوں حدیثیں ثابت ہیں۔ حافظ عزی الدین عبدالعزیز معروف با امین فہد ہاشمی مکئی شافعی، وفات 922 میں انہوں نے چند اشعار ام المومنین کی مدح میں تحریر کیے اور اس حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا۔ حافظ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی مصری شافعی، وفات 923 نے محاہب المدینہ میں رسول اکرم کے اسماء میں مدینۃ العلم کا بھی تذکرہ کیا ہے، چنانچہ رزقانی نے اس کی شرح میں نقل کیا۔ مولانا جلال الدین محمد بن اسد دوانی، وفات 928 نے رسالہ زوار میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ قاضی کمال الدین حسین بن حسین منیزی، وفات 936 میں بھی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ حاج عبدالوہاب بن محمد بخاری، وفات 936 ہجری نے اپنی تفسیر انوری میں آیہ شریف قُل لا اسألکم علیہ اجر المودۃ فی القربیٰ کے ذیل میں ابن مغازلی کے حوالے سے جابر سے نقل کیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ امیر المومنین کے چند دوسرے فضائل اور مناقب کو بیان کر کے کہا کہ جان لو کہ حضرت علی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ حافظ محمد بن یوسف شافعی، وفات 942 نے سبل بالحادی والارشاد فی سیرت خیر العباد میں نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، جیسا کہ حافظ علائی اور حافظ بن حجر نے بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن علی بن محمد بن عراق کنانی، وفات 963 نے تنزیہ الشریعہ میں نقل کیا۔ شہاب الدین احمد بن محمد بن ہجر حسیمی، وفات 974 نے صواعق اور شرح الحمزیہ میں مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کے ذیل میں نقل کی یہ حدیث،
اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاشیہ سوائق تطہیر الجناح میں نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن بلکہ حاکم ہے کہ بقول صحیح ہے۔ علی بن حسام الدین معروف بمتقی ہندی وفات 975 نے اکمال جمع الجوامع سیوطی میں نقل کی۔ شیخ ابراہیم بن عبداللہ وصابی یمنی نے الاکتفاء میں ابو نعیم حاکم اور خطیب کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی سند میں پس و پیش کیے بغیر اس سے حضرت علی کے علم کے متعلق احتجاج کیا ہے۔ جمال الدین محمدی طاہر ہندی وفات 986 نے تذکرۃ الموضوعات میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، جو اسے جعلی کہے گا وہ پکا جھوٹا ہے۔ مرزا مخدوم عباس بن معین الدین جرجانی وفات 988 نے نواقض العراوض کے فصل 2 میں نقل کیا ہے اور ترمذی کے حوالے سے امیر المومنین کے دوسرے فضائل کو بھی بیان کیا ہے۔ شیخ بن عبداللہ عید روس وفات 990 نے العقد النبوی والسراء المستوی میں بزاز طبرانی حکم عقیلی ابن عدی اور ترمذی کے طریق سے نقل کیا ہے۔ جمال الدین محدث عطاء اللہ بن فضل اللہ شیرازی وفات 1000 نے اپنی کتاب اربعین میں نقل کیا ہے۔ ابو الاسماء محمد معصوم بابا سمرقندی نے فصول الاربع کے فصل 2 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ شیخ علی قاری ہروی حنفی وفات 1014 نے اپنی کتاب المرقہ میں تحریر کیا۔ حافظ شیخ عبد الرؤف بن تاج العارفین شافعی وفات 1031 نے فیض القدیر اور تیسر میں نقل کیا۔ وہ فیض القدیر میں لکھتے ہیں، بے شک رسول خدا تمام علوم اور معارف کے شہر ہیں اور ہر شہر میں دروازے سے داخل ہونے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ اب ان کے راستے کا انتخاب کر کے شہر میں داخل ہوا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس راہ سے انحراف کیا وہ خطا کار ہے۔ کلابادی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے معاویہ سے مسئلہ پوچھا۔ معاویہ نے کہا، جاؤ علی سے پوچھو، وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ معاویہ نے کہا، تجھ پر تف ہے، تو ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جسے رسول خدا اس کے علم کی وجہ سے پسند فرماتے تھے۔ تمام صحابہ ان کے علم کا اعتراف کرتے تھے۔ عمر کو جب بھی مشکل پیش آتی وہ ان سے سوال کرتے تھے۔ ایک شخص نے عمر سے سوال کیا۔ عمر نے کہا، جہاں علی موجود ہیں ان سے سوال کرو۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر نے کہا، دفع ہو جاؤ، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ متعدد طریق سے منقول ہے کہ عمر ہمیشہ کہتے تھے، میں ایسے لوگوں سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جن میں علی نہ ہوں۔ وہ مشکل مسئلوں میں حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ حافظ عبد الملک بن سلیمان سے منقول ہے کہ عطا سے کہا گیا، کیا صحابہ میں علی سے زیادہ کوئی عالم تھا؟ کہا، خدا کی قسم نہیں۔ خرالی کا بیان ہے کہ تمام معتقدین اور متاخرین جانتے ہیں کہ کتاب خدا کی تفہیم حضرت علی کے علم پر منحصر ہے، جو اس سے ناواقف ہو وہ گمراہ ہے۔ مولوی یعقوب لاہوری نے رسالہ عقائد میں، شیخ احمد بن فضل بن محمد باکثیر مکی شافعی وفات 1047 نے وسیلہ المال
فی الارض المناقب العال میں نقل کی۔ شیخ محمود بن محمد بن علی شیخانی قادری نے اپنی تالیف الصراط السوی فی مناقب آل نبی میں احمد و ترمذی سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اسی لیے ابن عباس کہتے تھے جو علم کا طالب ہے وہ دروازے تک آئے، اور وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عبدالحق دہلوی وفات 1052 نے المعاد فی الشرح المشاکہ والمدارج النبوہ میں تحریر کیا۔ شیخ محمد بن سید جلال بن بخاری نے تذکرۃ الابرار میں، اللہ دیا بن عبد الرحیم بن بینا حکیم چشتی عثمانی نے سر القطاب میں، عبد الرحمن بن عبد الرسول بن قاسم چشتی نے مرۃ الاسرار میں، شیخ بن علی بن محمد جعفری وفات 1063 نے کنز البحرین میں، حافظ علی محمد عزی شافعی وفات 1070 نے سراج المنیر فی شرح جامع الصغیر میں، ابو ضیاء نور الدین علی بن علی شبرملسی قاہری شافعی وفات 1082 نے حاشیہ المعجب الدنیا میں، تیسر المطالب السکنہ بالکشف اسرار المعجب المدینہ میں تحریر کیا۔ تاج الدین سبھلی نے رسالہ الاشکال نقشبندیہ میں، ابراہیم بن حسن کردی قرآنی شافعی وفات 1101 نے البراس الکشف الالتباس الواقع فی الاساس میں، شیخ اسماعیل بن سلیمان کردی بصری نے جلاء النظر فی الشہاب ابن حجر میں نقل کر کے حدیث شریف کو مشتبہ قرار دینے والوں پر اس حدیث سے دلیل قائم کی۔ شیخ محمد بن عبد الرسول برزنجی مدنی وفات 1103 نے رسالہ الاشعار فی اشراط الساعہ میں، شیخ محمد بن عبد الباقی بن یوسف زرقانی مالکی وفات 1122 نے شرائع محاوم میں، شیخ سالم بن عبداللہ بن سالم بصری شافعی نے رسالہ الامداد معرفت الاستاد میں، مرزا محمد بن معتمد خان بدخشانی نے نزل الابرار میں، شیخ محمد صدر العالم نے المعارج العلی فی مناقب المرتضیٰ میں، شیخ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم دہلوی وفات 1176 نے قرۃ العین میں چند مقامات پر نقل کیا ہے۔ شیخ محمد بن سالم مصری حنفی وفات 1181 نے شرح جامع صغیرہ میں، شیخ محمد بن محمد امین سندی نے دراسات البیب میں، میر محمد بن اسماعیل بن سہل یمنی صنعانی وفات 1182 نے روضۃ الندیہ فی شرح التحفہ العلویہ میں نقل کر کے حاکم بن جریر السیوطی کی پیروی کرتے ہوئے صحت حدیث کا حکم لگایا۔ شیخ سلیمان جمل نے الفتوحات الاحمدیہ بالمعانی المحمدیہ میں، مولوی سید قمر الدین حسین اورنگ آبادی وفات 1192 نے نور الکریمین میں، شہاب الدین احمد بن عبد القادر اجلی شافعی شاعر غدیر ہیں، 13ویں صدی کے شعراء میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ انہوں نے ذخیرۃ المال فی شرح العقد الاملاک میں حدیث شریف نقل کی ہے۔ شیخ محمد بن علی سبان وفات 1205 نے بزاز، طبرانی، حاکم عقیلی، ابن عدی اور ترمذی کے حوالے سے اصحاف الغاربین میں نقل کی۔ شیخ مبین بن محب اللہ سہلوی وفات
1225 نے امام علی کے علم پر وسیلۃ النجات میں احتجاج کیا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ حاکم کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے اور ابن حجر کے بقول یہ حدیث حسن ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وفات 1225 نے سیف المسلول میں چند مقامات پر نقل کیا ہے۔ پھر حاکم کی تصحیح کا تذکرہ کر کے جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس کی تضعیف کی ہے۔ اس کے بعد ابن حجر کے نظریہ حسن کو اختیار کیا ہے۔ عبدالعزیز بن ولی اللہ دہلوی، شیخ جواد اسباط بن ابراہیم سباطی حنفی نے البرہان السباطیہ میں، عمر بن احمد خرپوتی حنفی نے قصیدۃ الشہداء فی شرائع قصیدۃ البرارہ نے مدرج ذیل اشعار کی شرح کے ذیل میں نقل کیا۔ جان لیجیے کہ یہ آیہ مبارکہ اور حدیث انا مدینۃ العلم کے ذریعے حضرت علی کا علم ثابت ہے۔ قاضی محمد بن علی شکافی صفانی وفات 1250 نے الفوائد المجموعہ فی الحدیث الموضوعہ میں نقل کر کے اسے حسن کہا ہے۔ محمد رشید الدین خان دہلوی نے ایضاح المطافۃ المقال میں، جمال الدین ابو عبداللہ محمد بن عبدالعلی قرشی معروف بمرزا حسن علی لکھنوی نے تفریح الاحباب المناقب الآل والاصحاب میں سے مناقب امیر المومنین میں شمار کیا۔ نور الدین اسماعیل بن سلیمانی نے دارالیتیم بن ابو نعیم حاکم اور خطیب حوالے سے نقل کیا۔ ولی اللہ بن حبیب اللہ بن محب اللہ بن ملا احمد عبدالحق صحابی لکھنوی وفات 1270 نے نقل کیا۔ مرۃ المومنین میں نقل اس حدیث کو مناقب امیر المومنین میں شمار کیا ہے۔ شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ آلوسی بغدادی وفات 1270 نے تفسیر روح المعانی میں حضرت علی کو باب مدینۃ العلم کا نام دیا ہے۔ شیخ سلیمان بن ابراہیم حسین بلخی قندوزی وفات 1293 نے ینابیع المودت میں متعدد طرق سے نقل کیا۔ شیخ سلام اللہ بدیانوی، شیخ احمد زینی دہلان مکی شافعی وفات 1304 نے فتوحات الاسلامیہ میں نقل کی۔ مولوی حسن الزماں نے العقول المحتسن فی الفخر الحسن میں، شیخ علی بن سلیمان مغربی مالکی شاذلی نے نفع القوۃ المقتدی الصحیح ترمذی میں، شیخ عبدالغنی آفندی غنیمی نے سلیم محمد آفندی نے قرۃ العیان میں نقل کیا۔ شیخ محمد حبیب اللہ بن عبداللہ یوسفی مدنی شقنیتی مصری نے کفایۃ المطالب المناقب علی بن ابی طالب میں۔ توجہ، حجت المجاہد میر حامد حسین موسوی لکھنوی وفات 1306 کی کتاب ابقاۃ الانوار کی 5ویں جلد میں اس حدیث کے راویوں سے بہت سے کلمات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ صحت حدیث پر ایک نظر۔